ہم نے پہلے بھی ٹی ٹی پی کا مقابلہ کیا ہے، ان کو شکست دلوائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بار پھر ان کو شکست دلوائیں گے۔ ہمارا ملک کے ساتھ کوئی ایسا ملک دوست نہیں ہو سکتا ہے یا نہ بن سکتا ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنا دوستی جاری رکھے۔ ہم اسپیسیفک تو ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں کسی ایک ممالک کی مدد کے لیے ٹی ٹی پی کا مقابلہ کرنا۔ ہم نے پہلے بھی ٹی ٹی پی کا مقابلہ کیا ہے، ان کو شکست دلوائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بار پھر ان کو شکست دلوائیں گے۔ ہاں، ضرور افسوس کی بات ہے، کتنے قربانیوں کے بعد، اتنا جد و جہد کے بعد، کچھ ایسے پالیسیز کی وجہ سے ہم ایک بار پھر اس فیز پہ کھڑے ہیں۔ لیکن کل ہم نے کراچی میں دیکھا کہ کس طریقے سے کراچی پولیس نے اپنا بہادری کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دلوایا، اور میں پر امید ہوں کہ ملک بھر میں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ لیکن ایک کمپلیکیٹنگ فیکٹر تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سال پہلے کابل میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے اور اس کے بعد جو لوگ جیل میں تھے وہ آزاد بھی ہوئے، اور اب جب کہ نہ نیٹو کا فورسز نہ امریکی فورسز افغانستان میں ہے، تو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا وہ دوسرے دہشت گردی کی تنظیمیں ہوں، ان کے پاس تھوڑا سا زیادہ اسپیس بھی ہے۔ بہت سے کمپلیکیٹنگ فیکٹرز ہیں، اور ہمارے لیے جو آئی تھنک سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے، یا جس سے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارا ہمسایہ ملک میں جو انٹرم حکومت آئے ہیں وہ اپنے وعدہ پورے کریں اور اپنے سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال کے لیے کہ اجازت نہ ہو، وہ اپنے سرزمین پہ اس قسم کی تنظیموں کا مقابلہ کریں، اور ہم اپنے سرزمین پہ اس قسم کی تنظیمیں سے مقابلہ کریں گے، تو ضرور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب تک ہمارا ہمسایہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف واضح کارروائی نہیں ہوں گے، میرے خدشہ ہے کہ پاکستان کا جو سکیورٹی رسک ہے وہ کافی ہائی رہے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا اپنا مکس میسیجز ہے۔ ہم سے پہلے جو حکومت تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آئے ہمارا دوستی کروائیں، ان کو آپ چھڑوا دیں، یہاں آنے دیں، پاکستان میں بسنے دیں، اور ہمارا اور ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے، خاص طور وہ دہشت گرد جو اے پی ایس جیسے سنگین واقعے میں ملوث ہیں، وہ ہر پاکستانی کا ریڈ لائن ہے۔ ہمارا ملک کے ساتھ کوئی ایسا ملک دوست نہیں ہو سکتا ہے یا نہ بن سکتا ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنا دوستی جاری رکھے۔ ہمارا امید ہے کہ طریق طالبان افغانستان، جب ہم ہنا ربانی کھر صاحبہ وہاں گئی تھی تو اس نے بھی ٹی ٹی پی کا یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ ایشو اگر بگڑ جاتا ہے تو ایک پوٹینشل ایک ایسا پہلو ہے جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارا امید ہے کہ یہ ان گروپس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ان کو لینا چاہیے۔ ان کے لیے بھی داعش، آئسس کے جیسے گروپس موجود ہیں جو ان کے لیے خطرہ ہے، تو ایک ان کو یہ فیصلہ لینا چاہیے۔ مگر ایک جو جینیون ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے بھی، وہ کیسے ان ساری تنظیموں کا مقابلہ کرے جو پورے نیٹو اور پورا دنیا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان کے پاس نہ ایک پورا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے، نہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیکنالوجی ہے۔ ان کا تو اتنے لوگ یا اتنا ایک فورس موجود نہیں ہے جو اپنے بارڈرز، جو سب سے بڑے، جو پاکستان کے اتنا بڑا بارڈر ہے، جو ایران کے ساتھ اتنے بارڈرز ہیں، ان کو مین کرنے کے لیے۔ تو یہ دیز آر لیجیٹمیٹ ہرڈلز ان ٹیکلنگ ٹیررزم۔ میرا موقف بہت کنسسٹنٹ رہا ہے
چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ڈائیلاگس کیے گئے تھے کہ وہ ملک کے مفاد میں ہے. ہم ان تنظیمیں جو پاکستان کا آئین کو نہیں مانتے، جو ہمارا ملک کو نہیں مانتے، جو دہشت گردی کو دہشت گردی نہ سمجھے، جو اپنا جرم تسلیم نہ کرے، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، نیگوشیٹ کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک کا فائدہ میں ہے یا عوام کے فائدہ میں ہے. پاکستان بہت ہی مشکل معاشی حالات سے گزر رہے ہیں. کچھ ایسے جو ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں، جیسے یہ قدرتی آفت جس نے پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ذرائع معیشت کو، پاکستان کے 1/3 زمین کو، سرزمین کو دھچکا پہنچایا ہے. دوسرے ایسے کوئی فیصلے ہیں جیسے خان صاحب کا فیصلہ کہ وہ اپنا کیا ہوا معاہدہ IMF کے ساتھ اس کا خلاف ورزی کرے، پاکستان کو جان بوجھ کے ڈیفالٹ کی طرف دکھیلا جائے. اس قسم کے فیصلے نے تو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے. ہم نے اپنے خارجہ سطح پر بہت سے کوششیں کی تاکہ ہم، ایک تو ہمارا انیشل فلڈ سے پہلے تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ ایڈ کا، ٹریڈ زیادہ، کاروبار زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور ہم چین سے لے کے امریکہ تک، مڈل ایسٹ ممالک تک، یورپین ممالک تک اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے درمیان جو کاروباری، جو ٹریڈ کے تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے. جو پاکستان کے عوام کو اگر پاکستان میں روزگار کے موقع کم مل رہے ہیں تو ان کو کیسے پاکستان کے باہر روزگار کے موقع مل سکتے ہیں. اور یہ کافی پوٹینشل ہے، اس لیے کہ چاہے وہ چین ہو یا یورپین ممالک ہو یا ویسٹ ہو، وہاں ان کا کافی ایجڈ پاپولیشن ہوتا جا رہے ہیں. ہمارے ہیں ایک یوتھفل پاپولیشن ہے. ان کے اپنے ملک میں وہ نوجوان موجود نہیں ہیں جو اپنا سینئر پاپولیشن کو خیال رکھ سکے، جو سروس کر سکے. تو پاکستان وہ گیپ ماضی میں بھی ہم نے فل کیا ہے اور آگے جا کے بھی میرا خیال میں ہمارا اس قسم کا رول ہو سکتا ہے. کافی ممالک نے، ایک تو چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں کافی بڑی چیزیں ہیں، جیسے انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنا ٹریڈ ٹاکس، اپنا ٹیفا ٹاکس شروع کریں گے، جو بہت سالوں بعد پاکستان کا اور پاکستان کے سب سے بڑے مارکیٹ کے درمیان ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بائیلیٹرلی کافی کوششیں جاری ہیں. ساتھ ساتھ بہت ممالک نے پاکستان کے مدد کے لیے معاشی طور پہ، خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور چین نے ایسے اعلانات کیے ہیں جو ہمارا معیشت کے فائدہ دیں گے. اب پھر فلڈز کے کانٹیکس میں ہم نے جو کامیاب ریزیلینٹ پاکستان کا کانفرنس کیا، جس میں یوکرین کے باوجود، ہائٹن پولیٹیکل پولرائزیشن کے باوجود دنیا نے پاکستان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور ہمیں مدد کرنے کے اعلان کیا. یہ سارے میرے خیال میں تھوڑا بہت ہمیں مدد کریں گے، مگر زیادہ تر جو باہر سے سپورٹ آ سکتا ہے یا جو وعدے کیے گئے ہیں وہ تب مٹیریلائز ہوگا جب ہمارا جو IMF کے ساتھ ارینجمنٹ ہے وہ فائنلائز ہو جائے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. جب میں اپوزیشن میں تھا، میں خان صاحب سے کہتا تھا کہ وہ دعا کرے کہ پیپلز پارٹی کا حکومت آئے، کہ اگر مولانا صاحب کا حکومت آیا تو توبہ توبہ کیا ہوگا، اگر میاں صاحب کا حکومت آیا تو کیا ہوگا. اس وقت سے میں کہتا آ رہا ہوں، آج بھی میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ معذرت کرو، توبہ کرو، مان لو آپ غیر جمہوری تھے، آپ غیر جمہوری کام کر رہے تھے، آپ ہمارے آئین کے خلاف کام کر رہے تھے، آپ نے پارلیمان پہ لعنت بھیجا تھا اور پھر آپ نے پارلیمان کا عزت کو پامال کیا. آپ نے یہ سارے پریسیڈنٹس جو پیپلز پارٹی نے پاکستان کی سیاست کی روایت سے ختم کر دیے تھے،
آپ واپس لے کر آئیں. اب آپ معافی مانگو, آپ توبہ کرو, آئے پارلیمان میں واپس بیٹھے, آئے ہمارے ساتھ بات کرے چارٹر آف ڈیموکریسی. تھوڑا سا مکمکہ کی ضرورت ہے کہ ہم آئیں بات کریں, بیئر منیمم کنسنسس ہو, چارٹر آف ڈیموکریسی نہ ہو تو کوڈ آف کانڈکٹ تو ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پارلیمان میں کیسے ہمارا رولز آف دا گیم کیا ہوگا, الیکشنز میں رولز آف دا گیم کیا ہوگا, اور ایک دوسرے کی اپوزیشن کرتے ہوئے رولز آف دا گیم کیا ہوگا. میں اس کانورسیشن کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت اور پاکستان کی جمہوریت کے فائدہ میں ہوگا اگر ہم اس پہ کنسنسس لے کر آ سکیں. جہاں تک ایس سی او کی بات ہے, پاکستان ایک ممبر ہے ایس سی او کا, تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں ایس سی او کا دعوت دیا جائے, اور بطور ان کی باری ہے ایس سی او کا صدارت سنبھالنا بھارت کا, تو ان کا ذمہ داری تھا کہ وہ ہمیں یہ دعوت دیں. جہاں تک فیصلہ ہے جانے کا, وہ ہم ابھی تک وہ پروسیس جاری ہیں, کیا ہم نے جانا ہے, اگر جانا ہے کس نے جانا ہے ایسیٹرا. اس کا بات چیت کیا, اس کا جو پروسیسز ہے وزیر خارجہ میں اور دوسری جگہ وہ فیصلے کرنے کے لیے, وہ پروسیسز جاری ہیں.